الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت وهم خالدون وقال تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خير عبدا بين أن يختار من زهرة الدنيا وبين أن يختار الآخرة فاختار الآخرة فبكى أبو بكر فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي فاقبلوا عن محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبا بكر لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام سد الأبواب إلا باب أبي بكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بالرفيق الأعلى ألا إن للموت سكرات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، محترمات خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، دنیا میں کسی کو بقا نہیں. جو بھی دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. یہ دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی اس طرح کہ اس کائنات کی ہر چیز پر موت ہے. کسی پہ جلد، کسی پہ دیر، کسی پہ سویر سے، موت سے کسی نے نہیں بچنا. تمام مخلوقات پر موت ہے. زمینوں پر موت ہے، آسمانوں پر موت ہے، سورج پر موت ہے، چاند پر موت ہے، ستاروں پر موت ہے، سمندروں پر موت ہے، دریاؤں پر موت ہے، صحراؤں پر موت ہے، مرغزاروں پر موت ہے، باغوں پر موت ہے، بہاروں پر موت ہے، انسانوں پر موت ہے. انسانوں میں سے نیکوں نے بھی مرنا ہے، بدوں نے بھی مرنا ہے. چھوٹے بھی مر رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، مرد بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے موت کا سلسلہ ایسا بنایا ہے، نہ یہ علم کے ساتھ رک سکتی ہے، نہ یہ تقوی اور نیکی کے ساتھ رک سکتی ہے، نہ دولت اور منصب کے ساتھ رک سکتی ہے. نہ ہی موت طاقت اور زور سے رک سکتی ہے. اگر موت علم کی وجہ سے رکتی تو بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، صلحاء، علماء دنیا سے نہ جاتے. تقوی اور نیکی سے رکتی تو اولیاء اللہ اور صالحین دنیا سے نہ جاتے. دولت کی وجہ سے رکتی تو سیٹھ اور ذمہ دار، صنعت کار، جاگیردار، مالدار اور دولت مند دنیا سے نہ جاتے. زور اور طاقت کے ساتھ رکتی تو پہلوان کبھی نہ مرتے. لیکن موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی، کل ہماری باری ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. ہر ایک مرتا ہے، اللہ کے حکم سے مرتا ہے، اللہ کی لکھی ہوئی مدت سے مرتا ہے. نہ اس سے پہلے کوئی مر سکتا ہے، نہ اس کے بعد کوئی مر سکتا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب ان کا مقررہ وقت آئے گا، نہ ایک لحظہ مقدم ہوگا، نہ ایک لحظہ مؤخر ہوگا. اہل علم لکھتے ہیں موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، موت کا سبب بھی مقرر ہے. کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کیسے موت آئے گی،
یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے تحریر فرما دی، لکھ دی۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا دور تھا۔ روایات میں آتا ہے ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، اور سلیمان علیہ السلام شام کے نبی تھے۔ حضرت ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اس شخص کو گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ تیز ترین ہوا چلی، آندھی چلی۔ اللہ نے ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دی تھیں۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے، شیاطین سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے، ہوائیں ان کے تابع تھیں، ان کے حکم سے چلتی تھی۔ تجری بامرہ رخاء، اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کے آرڈر پر ہوا چلا کرتی تھی۔ تو ہوا چلی، اس تیز ترین ہوا اور آندھی میں آندھی اس شخص کو اٹھا کر اڑا کر لے گئی۔ تو ملک الموت کہنے لگے کہ میں بڑا حیران تھا کہ اللہ کی تحریر میں، لکھت میں، اللہ کی تقدیر میں جو اللہ نے مجھے دستاویز سپرد فرمائی ہے، اس میں تحریر ہے کہ میں نے اتنی دیر کے بعد اس شخص کی ہند کی زمین میں روح قبض کرنی ہے، اور یہ شام میں بیٹھا ہے، اور میں اس تحیر میں اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ہوا چلی اور ہوا اڑا کر اسے اس سرزمین پہ لے گئی، اور اللہ نے اس کو اسی سرزمین پر موت دی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی کی موت کا فیصلہ فرماتے ہیں اور کسی جگہ کی موت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس جگہ کی طرف اس شخص کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی کام لکھ دیتے ہیں، وہ اس ضرورت کی وجہ سے اس جگہ جاتا ہے اور وہاں اسے موت آ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی لذت کش چیز ہے کہ انسان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور موت آتی ہے اور انسان کو لے کر چلی جاتی ہے، اور انسان بے بس ہوتا ہے۔ نہ خاندان کام آتا ہے، نہ ڈاکٹر بچا سکتے ہیں، نہ طبیب و حکیم بچا سکتے ہیں، نہ پیر اور مولوی بچا سکتے ہیں، نہ رشتہ دار بچا سکتے ہیں، نہ پیسہ بچا سکتا ہے، نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ عہدہ بچا سکتا ہے، نہ حکومت بچا سکتی ہے، نہ منصب بچا سکتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو وہ بندے کو لے کر چلی جاتی ہے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا ایسا نظام ہے موت کا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا ہادم اللذات الموت، موت کو یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ قبروں کو یاد کیا کرو، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ عَنِ الدُّنْيَا، یہ قبریں تمہیں دنیا سے بے رغبت کر دیتی ہیں۔ موت کی فکر آدمی سے گناہ چھڑوا دیتی ہے، موت کی فکر آدمی سے اللہ کی نافرمانی چھڑوا دیتی ہے، موت کی فکر آدمی سے ظلم چھڑوا دیتی ہے، موت کی فکر آدمی سے حرام خوری چھڑوا دیتی ہے۔ مرتے ہوئوں کو دیکھو، مرنے والوں کے جنازوں میں جاؤ، اور مرے ہوئوں کی جگہوں پہ جاؤ، قبروں پہ جاؤ، قبرستانوں میں جاؤ۔ زور القبور فإنها تزید عن الدنیا، قبرستانوں میں جایا کرو اور قبر والوں کو جا کر دیکھا کرو۔ کوئی شاہ کی قبر ہے، کوئی گدھا کی قبر ہے، کوئی غریب کی قبر ہے، کوئی امیر کی قبر ہے، کوئی پہلوان کی قبر ہے تو کوئی کسی کمزور کی قبر ہے، کسی امیر کی قبر ہے تو کوئی غریب کی قبر ہے، اور کسی سلطان کی قبر ہے تو کسی فقیر کی قبر ہے۔ اس شہر خاموشاں کے اندر بے بسی کے عالم میں لاکھوں لوگ سوئے ہوئے، کوئی بچ نہیں سکتا۔
فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، موت تو آنی ہے، جو دوزخ سے بچ گیا جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو دوزخ سے چھٹکارا نہ ملا، جس کو جنت نہ ملی، وہ ناکام ہو گیا۔ موت ہر ایک پر آتی ہے۔ آج افسوس ہے کہ ہم مسلمان مرنے کو بھول گئے۔ لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول اللہ فيها مخلدا۔ ایک کہنے والے نے کہا تھا لو كانت الدنيا تدوم لواحد، اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشہ رہتی تو دو جہاں کے سردار میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا استحقاق تھا، آپ کا حق تھا، آپ دنیا میں ہمیشہ رہتے، لیکن آپ بھی دنیا سے چلے گئے اور اپنے اختیار کے ساتھ دنیا سے گئے۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا، آپ نے دنیا کو نہیں، آپ نے آخرت کو پسند کیا، آخرت کو پسند فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، صالحین کے لیے اللہ نے آخرت کو پسند کیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، آخرت دنیا سے کئی گنا بہتر ہے، اور آخرت دنیا سے زیادہ باقی رہنے والی ہے، قائم رہنے والی ہے، اور یہ ایسا مضمون ہے کہ دنیا فانی آخرت باقی، دنیا گھٹیا آخرت بڑھیا، دنیا نقصان والی آخرت منافع والی، یہ ایسا مضمون ہے۔ رب کہتا ہے یہ مضمون صرف قرآن کا نہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، آسمان سے اترنے والی سب کتابوں صحیفوں میں اللہ نے یہ مضمون بیان کیا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ مضمون تمام آسمانی کتابوں میں، دنیا سے جگہ، دنیا سے جی نہ لگاؤ۔ اللہ کے نیک بندے موت سے نہیں ڈرتے، وہ موت کے لیے، مرنے کے لیے ہر وقت تیار پھرتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو، بندوں کے ساتھ معاملہ درست ہو تو یہ موت کیا ہے؟ موت تحفہ ہے، تحفۃ المؤمن الموت۔ حضور فرماتے ہیں مومن کا تحفہ موت ہے۔ کافر اور مشرک موت سے ڈرتا ہے، یہودی موت سے ڈرتے ہیں۔ قرآن نے بتایا انکانت، اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں اگر تمہارے لیے آخرت ہے، من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر موت کی آرزو کرو نا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ نے چیلنج دے کے فرمایا یہ لوگ موت کی آرزو نہیں کریں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور ایمان والوں کو دیکھو، وہ اللہ سے شہادت کی آرزو کر کے اچھی موت مانگتے ہیں، شہادت کی آرزو، اچھی موت کی تمنا ہے، اور ایمان والے اللہ سے مانگتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی حالت میں تھے، باہر نکلے تو صاحبزادے حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ابا جی امیر المومنین باہر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بیٹے مجھے کوئی پرواہ نہیں، ابو کا سقط علی الموت ام موت یسقط علی ابی کا، تیرا باپ جا کے موت پہ گرے گا یا موت تیرے باپ پہ گرے، تیرا باپ نہیں ڈرتا۔ اللہ کے نیک بندے موت سے نہیں ڈرتے، وہ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟
نہ وہ خالق کے مقروض ہے، نہ وہ مخلوق کے مقروض ہے، نہ انہوں نے دنیا کو دل دیا، نہ انہوں نے دنیا میں دل لگایا، انہوں نے دل اللہ کو دیا، ان کا محبوب اللہ، ان کی نظر اللہ پر، ان کی نظر جنت پر، ان کی نظر آخرت پر، ان کے معاملات دنیا کے ساتھ درست ہیں، ان کے معاملات اللہ کے ساتھ درست ہیں، وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کہتے ہیں بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنا عہد پورا کر کے رب کے پاس جا چکے، اور بہت سارے اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جو وعدہ کرتے ہیں رب سے پورا کرتے ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں۔ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ موت سے کیا ڈرنا، بشرطے کہ زندگی درست ہو، زندگی اعمال والی ہو، پھر موت سے ڈر نہیں لگتا۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ احد میں جب سراسیمگی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا، ہاتھ میں کھجوریں تھی، پھینک دی، کہنے لگے چھوڑو مجھے، انی لاجد ریح الجنت دون احد، مجھے احد کے اس کونے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ موت کو قبول کرتے تھے، گلے لگاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت بہترین تحفہ ہے، مانگنی نہیں چاہیے موت سوائے شہادت کے، آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں حضور نے یہ تلقین فرمائی کہ اللہ سے یوں دعا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ جب تک میرے لیے جینا بہتر ہے تو مجھے جلاتے رہنا، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دینا۔ یہ مت کہو کہ میں مر جاؤں، یہ مت کہو کہ مجھے موت آ جائے، یہ مت کوشش کرو کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ کی راہ میں مرنا اور بات ہے، اور حادثات، مصائب، مشکلات، غربت سے تنگ آ کر موت مانگنا یا موت کا انتظام کرنا حرام ہے۔ آج لوگ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں۔ حضور نے بری موت سے پناہ مانگی، اعوذ بک من میتۃ السوء، یا اللہ میں بری موت سے آپ سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے بری موت سے بچائیو، بری موت سے میری حفاظت فرمائیو۔ اور خودکشی بری موت ہے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ خودکشی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں مشکلات سے نکل جاؤں گا، مصائب سے نکل جاؤں گا، پریشانیوں سے نکل جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خودکشی کے ساتھ مصیبتیں ٹلی نہیں، بڑی ہیں، مشکلات گھٹی نہیں، مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ دنیا کی تکلیفیں برزخ اور آخرت کی تکلیفوں کا 1000 گنا بھی نہیں ہے۔ وہاں کی جو تکلیفیں ہے، عذاب ہے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا، اور خودکشی کرنے والے کے لیے مرتے ہی وہ عذاب شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت مارو، خودکشی مت کرو۔ حدیث میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کو پیٹ میں پھوڑا نکلا، درد برداشت نہیں ہوا، یوں اس نے زمین میں نیزہ گاڑا، اوپر لیٹ گیا، پیٹ پھٹا، مر گیا۔ اللہ کے پاس پہنچا، اللہ نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے پہلے اپنے آپ کو عذاب دیا، حرمت علیک الجنہ، میں نے تجھ پر جنت کو حرام کر دیا، تو جنت میں نہیں جائے گا، چل دوزخ میں۔
ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے زہر کا پیالہ پیا اور مر گیا، اللہ کے پاس پہنچا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تو زہر کا پیالہ پی کے مر کے آیا ہے، قیامت تک اب یہ زہر کا پیالہ تو پیتا رہے گا۔ حکم دیا کہ اب زہر کا پیالہ پیتے رہو۔ فرمایا جو خودکشی جس حالت میں کرتا ہے اسی حالت میں وہ قیامت تک رہے گا، اسی عمل کو دہراتا رہے گا۔ اللہ خودکشی کرنے والے کے لیے دوزخ کو لازم کر دیتے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے، میں تو پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا، تجھے معاف کر دیتا، رحمت کا معاملہ کرتا، اور تو اپنے آپ کو عذاب دے کے آیا ہے۔ چل تو نے عذاب کی ابتدا خود کی، اب میری طرف سے بھی تیرے لیے عذاب ہے۔ اس لیے اچھے خاتمے کی دعا کی تلقین کی، اچھی موت کی دعا کی تلقین فرمائی، اچانک اموات سے بھی پناہ مانگی، اس میں توبہ اور استغفار نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑا عجیب دلچسپ واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے، ایک جنگ کی بات ہے، ایک غزوے کی بات ہے۔ ایک شخص مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر بڑی جواں مردی سے، بڑی ہمت، شجاعت اور بہادری سے لڑ رہا تھا، اور صفوں کی صفیں چیرتا ہوا آگے جا رہا تھا، نکل رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص آج جتنا اس نے اجر حاصل کیا، جتنا ثواب کمایا، جتنی اس نے آج محنت کی، جتنا عمل کیا، کسی نے نہ کیا، کہ وہ دشمن کی صفوں کی صفیں چیرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا ہے، صفوں کی صفیں چیرتا ہوا آگے جاتا جا رہا ہے اور دشمن کو شکست دیتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس وحی کا علم تھا، کنیکشن رب کے ساتھ تھا۔ ادھر اللہ کے نبی فرش پہ بیٹھے ہوتے تھے، ادھر عرش سے تار ہلتی تھی، آنن فانن جبریل آتے وہی نادل فرماتے تھے۔ وہی آ گئی میرے آقا کی زبان پر، وہی تلاوت بھی ہو گئی۔ فرمایا اس کی تعریفیں کرنے والوں سن لو، اما انہو من اہل النار، یہ شخص تو دوزخی ہے، اعاذنا اللہ، یہ شخص دوزخی ہے۔ پیغمبر کی زبان سے کسی کے لیے یہ نکل گیا کہ یہ دوزخی ہے، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں بڑی حیرت ہوئی، حضور کچھ فرما رہے ہیں، مشاہدہ کچھ ہے، حضور کچھ فرما رہے ہیں، زمینی حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ تو اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، وہ تو اسلام کے لیے مر رہا ہے، دشمنوں کو بھگا رہا ہے، صفوں کو چیر رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور حضور اس کی تعریف کرنے کی بجائے ارشاد فرماتے ہیں یہ دوزخی ہے۔ ایسے بھی خوش نصیب تھے، حضور ان کی عزم موجودگی میں فرما دیتے تھے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے۔ اور ایسے بھی بد نصیب تھے کہ حضور فرما دیتے تھے جو دوزخی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے، جس کو جنتی کہہ دیا ہو گیا، دوزخی جس کو کہہ دیا ہو گیا، جس کو اپنا بنا دیا بن گیا، جس کو نکال دیا نکل گیا۔ اللہ کے نبی کی زبان پر جو آیا میرے اللہ نے پورا فرمایا، رب نے پورا کر دیا۔ ایسی سچی زبان۔ بدو آیا، اس نے آ کر سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ پوچھو۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، میں آپ کو رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیے آسمان و زمین کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں آپ کو نبی کس نے بنا کے بھیجا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے پوچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نمازیں کتنی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5۔ اس نے پوچھا کوئی چھٹی نماز؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے اس کے علاوہ مجھ پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زکوٰۃ۔ آپ نے سے اس نے سوالات پوچھے، حضور نے جوابات دیے۔ کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں نہ میں ان میں کمی کروں گا نہ میں ان میں اضافہ کروں گا، نہ ان کو گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا۔ صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ جو دین حضور دے اتنا رکھنا ہے، اس کو گھٹانا بھی نہیں اور اس کو بولو سارے بڑھانا بھی نہیں۔ آج ہر کوئی دین بڑھا رہا ہے، دین گھٹا رہا ہے۔ اپنی طرف سے دین نہ بناؤ نہ گھٹاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آقا دیں قبول کرو، آقا روکے رک جاؤ۔ اپنی خواہشات کو دین نہ بناؤ۔ چلا گیا، آپ نے صحابہ سے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، جو کسی جنتی جوان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ لے، اس کو جنتی فرما دیا۔ اور یہ شخص جس کا ظاہر یہ ہے کہ دشمن کی صفوں میں گھوم رہا ہے، وہ اس کے بارے میں فرمایا اما انہ من اہل النار، یہ دوزخی ہے۔ صحابی کہتا ہے میں حیران کہ حضور اس کو دوزخی کہہ رہے ہیں۔ دل میں یقین تھا کہ جو فرمایا صحیح فرمایا، میری نگاہ دھوکہ کھا سکتی ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، لیکن کہتا ہے میں پیچھے چل پڑا کہ دیکھو تو صحیح حضور نے جو اس کو دوزخی فرمایا ہے یہ کرتا کیا ہے، دیکھو تو صحیح۔ وہ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، وہ ٹھہرتا تو میں بھی ٹھہر پڑتا، وہ چلتا تو میں بھی چل پڑتا۔ کہتے ہیں چلتے 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 دشمن کی فوجوں کے اندر لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا، زخمی ہو کر زمین پہ گرا اور زخم لگے تو درد کی وجہ سے کرانے لگا۔ اس درد میں، اس اضطراب میں، اس تنگی میں، اس پریشانی میں اسے برداشت نہ ہوا، صبر نہ کر سکا۔ اس نے اپنی تلوار کو الٹا زمین پہ رکھا، اوپر لیٹ گیا اور پیٹ پھٹا مر گیا۔ میں دوڑتا ہوا آیا، آقا کی خدمت میں آ کر کہا اشہد انک لرسول اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی۔ میرے آقا نے فرمایا بھائی کیا ہوا، تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہنے لگے آقا ہم تو سمجھ رہے تھے اس سے بڑا جنتی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا تھا یہ جہنمی ہے، تو میں اس کی ٹو میں لگ گیا تھا، اور اب مجھے پتہ چلا جو آپ نے فرمایا صحیح ثابت ہوا، وہ خودکشی کر کے مر گیا ہے، وہ خودکشی کر کے مر گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کر کے مرنے والے کو دوزخی فرمایا۔ اپنی گھر کی مستورات کو بھی بتاؤ، بچوں کو بھی بتاؤ۔ آج یہ بری موت عام ہو گئی ہے، کوئی کالا پتھر پی کے مر رہا ہے، کوئی پڑھی لکھی خواتین پنکھوں کے ساتھ اپنے لٹک کر جھول کے مر رہی ہیں۔ دین سے دوری ہے، اللہ کی کتاب اور قرآن سے دوری ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان سے دوری ہے۔ ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ قوم تک دین پہنچانا حکومت کی بھی ذمہ داری تھی، دین کی تعلیم گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری تھی۔ آج اس پر تو خاموشی، کوئی نہیں بولتا۔ اللہ ہم سب کو اچھی موت عطا فرمائے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت آنی ہے اور سر پہ کھڑی ہوئی ہے، نہ جانے کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کس جگہ آ جائے، کس وجہ سے آ جائے۔ وقت بھی چھپا دیا، جگہ بھی چھپا دی۔ فرمایا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا اسے کس زمین میں موت آئے گی۔ دو جہاں کے سردار
سید الاولین والآخرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا فریضہ سر انجام دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا۔ حضور اپنی فراست سے جان گئے کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت پورا ہو چکا، آ چکا، اس لیے کہ ڈیوٹی پوری ہو گئی، دین مکمل ہو گیا۔ اور پھر اگلے دن 11 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی پہ سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ فتح آ گئی، اب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، مشن پورا ہو گیا اور فریضہ ادا ہو گیا۔ اب موت کی تیاری کیجئے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تسبیح تحمید کا اہتمام کیجئے، استغفار کا اہتمام کیجئے۔ اشارہ تھا اب آپ کا رخصتی کا وقت قریب آ چکا۔ حضور سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے کہ اب دنیا سے روانگی قریب ہے۔ اللہ نے حکم دیا، آخر عمر ہے، 3 کام کرو، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ میری طرح سفید بالوں والے بہت سے حضرات بیٹھے ہیں، سفید بال موت کی نشانی ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم النذیر، اور نذیر کی ایک تفسیر سفید بال ہے، ایک تفسیر اولاد کی اولاد ہے۔ جب اولاد کی اولاد آ جائے تو موت کو قریب جانو، جب سفید بال آ جائیں تو موت کو قریب جانو۔ اب انہوں نے مڑ کر پھر سیاہ تو نہیں ہونا، تم نے قبر میں جانا ہے۔ تو جب آخر عمر ہو تو فرمایا تسبیح کا اہتمام کرو، تحمید کا اہتمام کرو، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، استغفار کا اہتمام کرو۔ اس آیت کے نزول کے بعد میرے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ استغفر اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ اللہم اغفر لی، سبحانک وبحمدک اغفر لی۔ آپ مختلف کلمات پڑھتے تھے، سبحانک والحمد للہ، اے اللہ میں آپ کی تسبیح کرتا ہوں، میں آپ کی حمد کرتا ہوں۔ کبھی فرماتے اغفر لی، میرے گناہ معاف فرما دیجئے، کبھی فرماتے استغفروک، میں آپ سے استغفار طلب کرتا ہوں، میری مغفرت فرما دیجئے۔ استغفار بھی فرماتے، تسبیح بھی فرماتے، تحمید بھی فرماتے۔ یہ موت کی تیاری تھی، اللہ کے نبی نے شروع فرما دی، سفر آخرت کی تیاری شروع فرما دی۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، 11 ہجری کا محرم شروع ہوا، ذی الحج پورا ہوا، محرم گیا، سفر آیا۔ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ 8 سال بعد میرے آقا نے جنت البقیع میں مدفون شہداء کے لیے دعائیں فرمائیں، اور اس طرح دعائیں فرمائیں جس طرح آدمی جا رہا ہوتا ہے اور زندوں اور مردوں سے الوداع کرتا ہے، اس طرح دعائیں فرمائیں، اور ان قبر والوں کو سلام کیا، اور پھر فرمایا، ان کو خوشخبری دی کہ ان قریب میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ اور صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، انی فرطکم و انی شہیدکم علی الحوض، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں، میں حوض کوثر پر تمہاری انتظار کروں گا، تمہاری شہادت دوں گا، تمہارے ایمان کی گواہی دوں گا، تمہارا انتظار کروں گا، حوض کوثر پر تمہاری ہماری ملاقات ہوگی۔ اور پھر فرمایا، میرے آقا نے کائنات کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں،
اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اب تم پر شرک کا کوئی اندیشہ نہیں، لا اخاف علیکم الشرک، میں تم پہ شرک کا کوئی اندیشہ نہیں کرتا، بل اخاف علیکم ان تنافسوا فی الدنیا، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے، تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ گے، تم دنیا کی حرص میں مبتلا ہو جاؤ گے، فتہلککم، پھر حب دنیا تمہیں تباہ نہ کر دے، حب دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے، پھر دنیا کی محبت تمہیں برباد نہ کر ڈالے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی روانگی کا اشارہ فرمایا اور واپس تشریف لائے۔ 29 سفر کی تاریخ تھی، اللہ کے نبی ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے اور واپس آئے تو سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ یہ آپ کی علالت ہے، آپ کی بیماری کا آغاز ہو رہا ہے سر کے درد سے۔ 29 سفر، اس شب آپ کے سر میں اتنا درد ہوا کہ آپ نے پٹی باندھ لی، سر پہ پٹی کس لی، بخار پٹی کے اوپر سے نکل رہا تھا، جسم حرارت زدہ تھا، جسم گرم تھا، اور اتفاق ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے سر میں بھی درد تھا۔ آپ فرما رہے تھے واراساؤ، حضرت عائشہ فرما رہی تھی واراساؤ، میرا سر گیا، آپ نے فرمایا بل واراساؤ، تمہارا نہیں بلکہ میرا سر گیا۔ میاں بیوی میں محبت کی باتیں بھی ہوئیں، آپ اسی علالت، بخار، بیماری کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔ 13 یا 14 دن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے، بیماری کے، مرض الوفات کے 13 یا 14 ایام ہیں۔ انہی ایام میں، انہی بیماری کے دنوں میں آپ کو مستقبل کی فکر ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، ایک روایت لعن اللہ الیہود والنصارى، دوسری روایت اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں پر سجدے کیے، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اشارہ فرما رہے تھے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری امت کے لوگوں میری قبروں پر سجدے نہ کرنا، میرے مزار اطہر پہ سجدے نہ کرنا۔ یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں مرض الوفات میں، فرمایا کہ جو نبیوں کی قبروں پر جنہوں نے سجدے کیے وہ ملعون ٹھہرے، لعنتی ٹھہرے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ میری قبر کو پوجتے رہیں، بت کی طرح عبادت کرتے رہیں۔ اس لیے یاد رکھو امت مسلمہ کا نظریہ اور عقیدہ ہے عبادت اللہ کی ہے، اطاعت حضور کی ہے۔ اللہ اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، حضور اپنی اطاعت میں وحدہ لا شریک ہے۔ کعبے میں جاؤ عبادت کرو، مسجد میں جاؤ عبادت کرو، اور حضور کے روضے پہ جاؤ زیارت کرو، سلام پڑھو۔ اللہ کے نبی کے روضے اطہر پر سلام ہے، زیارت ہے، اور اللہ کے سامنے عبادت ہے۔ پیر کا دن آیا، حضرت میمونہ کی باری تھی، تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ آپ اسی دوران روز پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری کب ہے۔ ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہنے میں ہے، تو سب حاضر ہوئی اور سب نے اجازت دی، یا رسول اللہ آپ کو اجازت ہے، آپ اپنی بیماری کے ایام، علالت کے ایام، تکلیف کے ایام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزار لیں۔ میرے نبی انصاف پسند تھے، عدالت کی تلقین کی، انصاف کی تلقین کی، ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو وقت برابر دو۔ اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، اور اگر کوئی عدل نہیں کرتا تو اللہ نے فرمایا ایک سے زیادہ نکاح نہ کرے۔ اگر ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہو
تو اللہ نے فرمایا اجازت ہے، شرط یہ ہے ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، عدل کرو۔ حضور عدل فرماتے تھے، ہر دن ایک بیوی کے گھر گزرتا تھا، اگلا دن دوسری بیوی کے گھر، اس سے اگلا دن تیسری بیوی کے گھر، اس سے اگلا دن چوتھی بیوی کے گھر، اور فرمایا کہ جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اٹھے گا، اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ اپنے گھر کے معاملے میں نا انصاف آ رہا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے ایک سے زیادہ شادی کرنا مشروط ہے عدالت کے ساتھ۔ محبت یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، اس میں پابند نہیں بنایا گیا، لیکن وقت، خرچہ یہ انسان کے اختیار میں ہے، اس میں پابند بنایا گیا۔ حضور بیماری کے ایام میں بھی مختلف ازواج کے گھر دن گزارتے رہے، راتیں گزارتے رہے، لیکن چاہت تھی کہ اجازت ہو جائے تو راحت مجھے سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے۔ سب نے کہا آپ کو اجازت ہے۔ آخری 8 دن حضور علیہ السلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے، اور آپ کو بخار بڑھتا چلا گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ، جو مجھے خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا، وہ زہر کا اثر میرے جسم میں اب ظاہر ہو رہا ہے، اور اس زہر کی وجہ سے میری رگ متاثر ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے۔ وصال سے 5 روز پہلے بدھ کا دن تھا، غشیاں طاری ہونے لگ گئی، طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ فرمایا 7 کنووں کا پانی منگواؤ، 7 مشکیزوں کا پانی منگواؤ، مجھے غسل کرواؤ۔ 7 مشکیزوں کا، 7 مختلف کنووں کا پانی اکٹھا کیا گیا، پھر آپ کو ٹب میں بٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا، اور غسل فرما کر میرے آقا حضور علیہ السلام بار تشریف لے آئے، اور اس بدھ کے روز آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں ایک کام یہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں سارے جمع ہو جاؤ۔ لوگ جمع ہو گئے، پھر ارشاد فرمایا من کنت جلدت ظہرہ فہذا ظہری فلیستقد منہ۔ میں نے کبھی کسی کو مارا ہو، کبھی کسی کی پٹائی لگائی ہو، میں نے کبھی کسی کی پشت پر کوئی کوڑا یا درہ مارا ہو، تو مجھ محمد کی پشت حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایسا انصاف، حضور نے اپنی پشت پیش کر دی، بدلہ لے لو مجھ سے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں دنیا کا حساب دنیا میں چکانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، اپنے حقوق جو لوگوں کے تم نے حقوق دینے ہیں ادا کرو یا معاف کرواؤ، لوگوں کے مقروض ہو کر نہ مرو، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، تمہاری نیکیاں ہوں گی، لوگوں کو مل جائیں گی، لوگوں کے گناہ ہوں گے تمہیں مل جائیں گے، تم خلاش بن جاؤ گے، خالی بن جاؤ گے، پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ وہاں مال نہیں، وہاں دولت نہیں، وہاں رقبے نہیں، زمینیں نہیں، پیسہ نہیں، تجارت نہیں، اور وہاں پر بزنس نہیں، ٹریڈنگ نہیں، وہاں پر تو اعمال ہیں۔ جس کا دینا ہوگا حق، اس کو اعمال دینے پڑیں گے، اس کو اعمال دینے پڑیں گے۔ اور پشت حاضر کر دی، فرمایا میری کمر حاضر ہے، بدلہ لے سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ حضور کی سیرت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ دوسرا اعلان فرمایا میں نے کسی کا مال دینا ہو تو وہ آج مجھ سے لے لے، اپنا قرض مجھ سے وصول کر لے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے 3 درہم دینے، آپ نے میں بلال فوری ادا کرو، ادا کرا دیے، ادا فرما دیے۔
انصار کے بارے میں حکم دیا۔ انصار آپ کے وہ صحابہ ہیں جو آپ کو مکہ سے مدینہ لائے تھے، جو مدینہ کے مقامی لوگ تھے، مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کے لیے مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، گھروں کی قربانی دی۔ حضور اپنے کمرے میں تھے، یہ مسجد نبوی میں بیٹھے افسوس کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی جدائیگی ہو رہی ہے۔ حضور نے سن لیا، آپ باہر تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انصار کے حق کو نہ بھولنا، انصار میرے جسم کا ٹکڑا ہے، مجھے انصار سے محبت ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے انصار صحابہ کے ساتھ حسن سلوک کا اظہار کرنا، اگر یہ اچھائی کریں تو قبول کرنا، ان سے غلطی ہو جائے تو ان کو درگزر کرنا، تم بڑھتے جاؤ گے، انصار گھٹتے جائیں گے، اور میرے انصار میں تمہارا جنت میں انتظار کروں گا، کوثر پہ انتظار کروں گا۔ حضور نے انصار کے بارے میں فرمایا حب الانصار من الایمان، حب الانصار ایمان وبغض الانصار کفر او کما قال۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان ہے اور انصار سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے۔ انصار سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ حضور اسی حالت میں بھی نمازیں پڑھا رہے ہیں، تکلیف کے عالم میں بھی مسجد تشریف لا رہی ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ بدھ کا روز ہے، جمعرات وصال سے 4 روز قبل۔ قربان جاؤں اپنے نبی کے صحابہ پر، انہوں نے اللہ کے نبی کے آخری لمحات میں ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھڑی کو محفوظ کیا، یاد رکھا، امت کو پہنچا دیا۔ 4 روز پہلے صبح چاشت کا وقت تھا، آپ تشریف لائے اور تشریف لا کر فرمایا 23 سال کی محنت تھی، اب حضور امتحان لینا چاہتے تھے کہ دیکھیں تو صحیح میری محنت کا اثر کتنا ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، قلم دوات لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ علالت ہے، ضعف ہے، نقاہت ہے، بولا نہیں جا رہا۔ 4 روز پہلے وصال سے اب قلم دوات مانگ کر کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر حضور کے مزاج شناس تھے، سمجھ گئے یہ امتحان ہے اور حضور تکلیف کے عالم میں ہیں، کراہ رہے ہیں، ضعف ہے، نقاہت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا کتاب اللہ، 23 سال کے عرصے میں آپ نے ہمیں قرآن سکھایا، ہمیں آپ نے اپنی سنت عطا کی، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں آپ کی سنت کافی ہے، آپ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے امتحان لیا، صحابہ نے امتحان دیا، وہ حضور کے مزاج شناس تھے، حضور کے مزاج کو پہچان گئے، حضور کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشقت میں نہیں ڈالا، حسبنا کتاب اللہ فرما دیا، ہمیں قرآن کافی ہے۔ کچھ نو مسلم تھے، وہ کہنے لگے نہیں قلم دوات تو دے دینی چاہیے، حضور نے جو مانگی ہے۔ اس پر شور ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا عنی، چلے جاؤ، میرے پاس شور نہ کرو، مجھے شور اچھا نہیں لگتا۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر بات کا بتنگڑ بنا دیا کہ حضور پتہ نہیں کیا لکھوانا چاہتے تھے اور فلاں چیز لکھوانا چاہتے تھے اور حضرت عمر نے نہیں لکھوانے دی۔ ارے بھائی، حضرت عمر نے نہیں لکھوانے دی تو اور کسی نے کیوں نہیں لکھوا لی؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں لکھوانا چاہتے، امتحان ہے، یہ بطور شفقت کے فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 وصیتیں فرمائیں۔
اگر لکھوانا چاہتے تھے تو یہ 3 وصیتیں جو زبانی فرمائیں، سنو وہ 3 وصیتیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی وصیت فرمائی، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ دوسری وصیت فرمائی اور فرمایا عجیز الوفود، غیر ملکی وفدوں کو انعامات دینا۔ تیسری وصیت راوی کہتے ہیں میں بھول گیا، 3 چیزوں میں سے ایک تھی، یا تو یہ فرمایا کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، یا یہ فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نوکروں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 وصیتیں فرمائیں، اور آج ظہر کے بعد زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور وہ خطبہ کیا ہے؟ اگر حضور کچھ لکھوانا چاہتے ہوتے تو اس خطبے میں فرما دیتے۔ اب خطبے میں کیا فرمایا؟ 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات، ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار من زہرۃ الدنیا وبین ان یختار الآخرہ فاختار الآخرہ، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا کی رونق اور زیب و زینت کو اختیار کرے اور ہمیشہ دنیا میں رہے، چاہے تو آخرت میں اللہ کے پاس چلا جائے۔ اللہ کے بندے نے آخرت کو چن لیا۔ ابو بکر نے یہ بات سنی تو زارو زار رونے لگ گئے اور کہنے لگے فدیناک آباءنا و امہاتنا، ہمارے باپ آپ پر قربان، ہماری مائیں قربان۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ حضور کسی بندے کی بات کر رہے ہیں اور ابو بکر رو رہے ہیں۔ حضور کا وصال ہوا تو پتہ چلا کہ حضور کی بات کو ہم نہیں سمجھے، ابو بکر سمجھے۔ حضور کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا اور میں دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اور ابو بکر سمجھ کر رو رہے تھے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ، احسانات کا ذکر کیا، فرمایا جتنے احسان جس نے مجھ پہ کیے میں نے بدلے دے دیے۔ ایک ابو بکر کے احسانات ہیں کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا۔ اور ارشاد فرمایا ما کان لی ید الا کافاتہ ما خلا ابا بکر ان من امن الناس علی، ان من امن الناس علی فی مالہ وفی صحبتہ ابا بکر لو کنت متخذا عہدا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دلی یار بناتا اللہ کے سوا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر کے ساتھ میری اسلام کی دوستی ہے۔ مسجد کی طرف کھلنے والے سب لوگ اپنے دروازے بند کر دیں، ایک ابو بکر کی کھڑکی اور دروازہ جو مسجد کی طرف ہے وہ باقی رہے۔ آج بھی عمرے حج پہ جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ، باب السلام کی جانب ذرا غور سے دیکھو تو مسجد نبوی کا جو حصہ پرانا حصہ ہے اس میں ایک مقام کے اوپر تحریر موجود ہے، ہذہ خوخۃ ابی بکر، یہ ابو بکر کے روشن دان کی جگہ ہے، یہ ابو بکر کے روشن دان کی جگہ ہے۔ اور آج کی رات، آج مغرب کی، جمعرات کو مغرب کی نماز حضور نے پڑھائی اور یہ آپ کی آخری نماز تھی۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے سورہ والمرسلات پڑھی، عشاء کی نماز کا وقت آیا تو بے ہوشی طاری ہو گئی، ہوش آیا، پوچھا نماز، فرمایا صحابہ انتظار میں ہے، فرمایا مجھے غسل کرواؤ، غسل کروایا گیا، نماز کا ارادہ کیا، پھر بے ہوشی ہو گئی، دوسری بار پھر یہی ہوا، تیسری بار پھر یہی ہوا، تو اب فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اب میں نماز پڑھانے کے قابل نہیں رہا، میرے جانشین، میرا جانشین ابو بکر کو بنا دو اور ابو بکر سے کہو وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر کی امامت پر حضرت عائشہ نے، بیٹی نے اعتراض کیا، حضرت وہ نرم دل کے آدمی ہیں، کسی اور کو کہہ دیں، فرمایا نا اِنَّكُنَّا لَسَوَاحِبَ یوسف، تم یوسف علیہ السلام کی عورتوں جیسی باتیں نہ کرو، ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ حضور کی زندگی میں 17 نمازیں حضور کے مصلی پہ ابو بکر نے پڑھائی، اور علی المرتضیٰ نے جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو یہ اعلان کیا تھا کہ آقا آپ ہمارے دین کی امامت کے لیے ابو بکر کو چن گئے، منتخب کر گئے، تو جس کو آپ نے ہمارے دین کا امام بنایا اسی کو ہم اپنی دنیا کا امام بناتے ہیں۔
اب ہمارا دنیا کا امام بھی ابو بکر ہوگا۔ وصال سے 2 روز قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار تھے، آپ نے صدقہ کروا دیے۔ 1 روز قبل آپ نماز کے لیے تشریف لے آئے، لیکن 2 آدمیوں کے سہارے تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے ان کو فرمایا پیچھے مت ہٹو، لیکن ابو بکر ہٹ گئے، حضور آگے آ گئے۔ حضور ابو بکر کے امام تھے، ابو بکر قوم کے امام تھے۔ آخری دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، پیر کا دن تھا، فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے پردہ ہٹایا اور خوش ہو گئے کہ میرا لگایا ہوا پودا اب تناور درخت بن چکا ہے، اب وہ باغ کھل چکا ہے۔ تو خوشی سے اللہ کے نبی مسکرائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہمیں یوں لگا کہ اب ہم نماز توڑ دیں۔ آپ نے اشارے سے منع فرمایا، نماز نہ توڑو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، طبیعت اچھی تھی، گھروں کو چلے گئے۔ کچھ دیر گزری، آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی، وہ رو پڑی، پھر ایک بات کہی، وہ ہنس پڑی، اور پھر فرمایا فاطمہ تمہیں مبارک ہو، تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔ پھر حسن و حسین کو بلایا، ان کو چوما، ان کو پیار کیا، ان کے لیے خیر کی دعائیں فرمائیں، اور پھر چاشت کا وقت تھا، حضور پہ نزع کا عالم طاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ابو بکر کے بھائی کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو آپ نے اشارہ کیا، تو حضرت عائشہ نے مسواک لے کر حضور کو دیا۔ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہا، مسواک سخت تھا۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا میں چبا دوں، تو حضور نے اشارہ فرمایا جی۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے مسواک چبایا، حضور نے میرا چبایا ہوا مسواک بن دھوئے استعمال کیا۔ آپ کا سر مبارک میرے سینے اور میری تھوڑی کے درمیان تھا، میرا حجرہ تھا، میری باری تھی، میری گود تھی، میرا سینہ تھا، حضور کا سر تھا۔ نزع کا عالم شروع ہوا، آپ اوپر کو دیکھتے، کہتے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ جنت کا اعلیٰ مقام عطا کر۔ پانی کا پیالہ موجود تھا، ہاتھ پانی میں ڈالتے، جسم پہ ملتے، پھر کہتے اللہم بالرفیق الاعلی، اور پھر فرماتی ہیں کہ اچانک زبان پہ آیا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور خوشبو پر نکلی اور خوشبو ظاہر ہوئی، پتہ چلا کہ حضور دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب پتہ چلا تو سیدہ فاطمہ پر عجیب حالات آئے، کہنے لگی واہ یا ابتاہو عجاب ربا دعاہو، یا ابتاہو الی جبریل ننعاہو، یا ابتاہو من جنت الفردوس ماواہو، یا ابتاہو میرے ابا جان عجاب ربا دعاہو، رب نے آپ کو بلایا، آپ اللہ کی دعوت پر اللہ کے پاس چلے گئے۔ یا ابتاہو، او ابا جان میں جبریل کو آپ کے وصال کی خبر دیتی ہوں۔ یا بتاؤ من جنت الفردوس ماواہو، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھو حضور کا روضہ بھی جنت الفردوس ہے، حضور کا روضہ بھی جنت ہے، اور حضور اپنے روضے میں حیات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال میں حضرت فاطمہ کہتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پہ اتنی مصیبتیں ٹوٹی کہ وہ دن پہ ٹوٹتی تو رات بن جاتی۔ اور حضور کی ایک سواری تھی اونٹنی، اس نے فراق رسول میں کھانا پینا چھوڑ دیا، تیسرے دن مر گئی۔ ایک سواری گدھی تھی، اس نے وہ دوڑی کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی، وہ مر گئی۔ ایک صحابی نے اللہ سے دعا مانگی، حضور دنیا میں نہیں ہے، اب دنیا میں کیا دیکھیں، اللہ مجھے اندھا کر دے، نابینے ہو گئے۔ کئی لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ انس کہتے ہیں جب حضور مدینے میں آئے تھے سارا مدینہ روشن تھا، جب حضور دنیا سے گئے تو پورے مدینہ میں تاریکی نظر آتی تھی۔ اللہ کے نبی بھی دنیا سے چلے گئے، اس لیے حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضور کی وفات کے بعد اب کوئی صدمہ مجھے صدمہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها